السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، آج کراچی پولیس میں امریکن گرین کارڈ ہولڈر ڈی ایس پی فرحت کمال کی پوسٹنگ جو ہے کراچی کے سب سے زیادہ کماؤ پوت سب ڈویژن سرجانی ٹاؤن میں ایس ڈی پی او کے حیثیت سے کر دی گئی ہے. یہ جو پوسٹنگ ہے، نہ تو اس کی سفارش جو ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان میں موجود امریکی سفیر نے ان کی پوسٹنگ کی سفارش کی، بلکہ یہ سفارش جو ہے خود سندھ پولیس کے اس سفید ہاتھی نے کی ہے، جو کہ توپ کا گولہ تو نہیں لیکن اسے پولیس والے جو ہے بم کے نام سے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں. جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے وہ عدنان رفیق صدیقی کی جانب ہے، جو کہ آئی جی سندھ جو ہے ان کے پی ایس او بتائے جاتے ہیں. ان کی سفارش پر جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کیپٹن عاصم قائم خانی کے مرضی کے خلاف جو ہے انہی کے زون میں جو ہے سرجانی ٹاؤن کا انہیں ڈی ایس پی مقرر کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی ایس پی اور ڈی آئی جی کے درمیان جو ہے تعلقات بہتر ہوتے ہیں یا ان میں مزید کشیدگی بڑھتی ہے. اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ معلومات اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ جو سرجانی ٹاؤن کا جو سب ڈویژن ہے، یہ پیسوں کے لحاظ سے جو ہے یہ سونے کی کان ہے اس وقت کراچی پولیس میں. یعنی یہاں پر جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے ڈی ایس پی کو مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک کوکے کی انکم دے دلانے کے باوجود اسے ہو جاتی، جو اسے بچ جاتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے یہ سب ڈویژن جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے سونے کی کان سے کم نہیں ہے، جہاں پر جو ہے وہ آج ایک امریکن گرین کارڈ ہولڈر جو ہے فرحت کمال کو وہاں کا ایس ڈی پی او مقرر کر دیا ہے. اب جس شخصیت یا جس پی ایس او کی سفارش پر جو ہے وہ انہیں جو وہاں کا ایس ڈی پی او بنایا گیا، وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سندھ پولیس کے سربراہ کی ایک اس طریقے کی کمزوری بن گئے ہیں کہ سندھ پولیس کے سربراہ ان کے مشاورت کے بغیر جو ہے وہ اپنی ناک پر بیٹھی مکھی تک کو اڑا نہیں سکتا. یعنی کہ ان کی اتنی زیادہ اہمیت جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کی نظروں میں ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اثاثے اگر سندھ پولیس کے سربراہ سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں. تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جس پی ایس او کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے جو ہے امریکن گرین کارڈ ہولڈر فرحت کمال کی آج پوسٹنگ سرجانی ٹاؤن کے ایس ڈی پی او کے ذکر ہے، یہ کوئی معمولی پی ایس او نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چودھری شریف کے بعد یہ دوسرے سپاہی کانسٹیبل ہیں کہ جو اس وقت اربوں میں کھیل رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے چودھری شریف جو ہے وہ بھی اپنے زمانے کا اور اپنے دور کا وہ واحد سپاہی تھا کہ جو اربوں میں کھیل رہا تھا، اور سپاہی ہونے کے باوجود، نہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، نہ خواندہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر رینک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اگر زندگی ان کے ساتھ وفا کرتی تو وہ اس ملک کے جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی بننے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، تو لہٰذا وہ اس مرتبے تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اس وقت جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، عدنان رفیق صدیقی جو ہے، وہ تو پھر بھی سب انسپکٹر ایس ایچ او رہ چکے تھے، بعد میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بننے میں کامیاب ہوتے چودھری محمد شریف مرحوم. لیکن یہاں جو عدنان رفیق صدیقی کے بارے میں ان کے ناقدین اور ان کے مخالفین سب کا یہ متفقہ کہنا یہ ہے کہ یہ تو ابھی رنگروٹ ہیں، انہوں نے تو A1 اور B1 بھی پاس نہیں کیا ہے، تو پتہ نہیں یہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر بننے میں کیسے کامیاب ہے، اور ان کو تنخواہ جو ہے اے جی سندھ سے جو ہے وہ اے ایس آئی کے رینک کی کس قانون اور کس ضابطے کے تحت دی جا رہی. حالانکہ ان تمام تر صورتحال پر جو ہے خود اس وقت کے جو ڈی آئی جی سی آئی اے تھے اور جو آج کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ اسپیشل برانچ یا سندھ ہیں
کیا نام ہے یا میرا اشارہ جو ہے وہ عارف حنیف کی جانب ہے، وہ ان کے بارے میں جو ہے ایک مفصل انکوائری کر چکے تھے اس وقت کے جو سی سی پی او تھے ڈاکٹر امیر شیخ کے حکم پر. تو انہوں نے اپنی رپورٹ یہ مرتب کی تھی کہ ان کے پاس ایسے کوئی ڈاکومنٹس نہیں آ سکے انکوائری کے نتیجے میں جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے جو ہے A1 یا B1 یا کوئی اور کورس لوور کورس کوئی کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ان کی رپورٹ تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت بھی اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کے پی ایس او کی بھی اتنی اہم ترین ذمہ اس وقت سنبھالے ہوئے کہ ان کی ہی مشاورت سے نہ صرف ڈی ایس پی فرد کمال کی پوسٹنگ بلکہ خود ایس ایس پیز کی اور ڈی آئی جی تک کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ خود جو ہے آئی جی جو ہے اپنے پی ایس او کی مشاورت کے بعد ہی وہ پوسٹنگ کرتے ہیں. اتنی ان کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ آج جو ہے وہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر جو ہے اپنے ساتھی اپنے دست راست فرحت کمال کو جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کا ایس ڈی پی او بنانے میں کامیاب ہو گئے. ان کے ساتھ کچھ اور بھی ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ ہوئی ہے جس میں صفدر شاہ کو گارڈن کا، عمران جاگیرانی کو بھی یہ عمران خان کو کورنگی کا اور شوکت علی کو ڈی ایس پی ٹریفک گزارجری اور محمد اسلم کو جو ہے ٹریفک جمشید کوارٹر کا ڈی ایس پی بنا دیا گیا ہے. ایک اور اطلاع یہ ہے کہ ٹریفک سینٹرل کے جو ایس پی نوشیروان علی جو ہے ان کا ٹرانسفر فوری طور پر جو ہے کراچی سے اسلام آباد پولیس میں کر دیا گیا ہے. ناظرین سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین حیدرآباد پولیس میں جو ہے وہ تھانے داروں کا جو ہے منشیوں کے خلاف کی جانے والی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں جو ہے نسیم نگر تھانے کے 2 منشیوں جو ہے وہ کانسٹیبل عبودار اور ہیڈ کانسٹیبل مندر خان کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا، جس میں سے جو ہے عبدار کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل بھی بھجوا دیا گیا ہے. اس سلسلے میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں. قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک ایس ایچ او منگو خان جو کہ پہلے نسیم نگر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او تھے، ان کے ساتھ جو ہے یہ دونوں جو ہے ہیڈ مورر مندر خان اور عبدار جو ہے سپاہی، یہ بڑا منشی اور چھوٹے منشی کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور بہت اچھی ان کی پرفارمنس تھی. اسی دوران جو ہے وہ منگو خان کا جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کسی اور پولیس اسٹیشن میں ہے اور وہاں اس نسیم نگر پولیس اسٹیشن میں انہی کا اپنا ایک ساتھی فیض علی شاہ کی ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ ہو جاتی ہے. اس پوسٹنگ کے دوران جو ہے کوئی ایک منشیات فروش کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. اس سے کچھ منشیات کی ریکوری ہوتی ہے جس پر جو ہے وہ منگو خان جو ہے ٹیلی فون کرتے ہیں منشی کو، بڑے منشی کو، چھوٹے منشی کو، کہ یہ جو منشیات فروش ہے انہیں آپ رہا کر دیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. لیکن ان دونوں منشیوں نے جو ہے وہ ان کو رہا کرنے سے انکار کر دیتے اور ان کا پرچہ کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیتے ہیں، جس کے بعد سے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹسل جو ہے وہ سابقہ ایس ایچ او اور ان دونوں منشیوں کے درمیان چل پڑتی ہے. اور اس ٹسل کے نتیجے میں ہی جو ہے منگو خان جو ہے اپنے دوست ایس ایچ او نسیم نگر فیض علی شاہ سے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کراتے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کرواتے ہیں اور رہا ہو جاتے ہیں ضمانتوں پر. لیکن اس سلسلہ وہیں نہیں رکتا ہے بلکہ اب ان کی مزید انکوائری کراتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے پہلے جو ہے وہ مالخانے کا چارج دیتے ہوئے جو ہے وہ 70,000 روپے ان منشیوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیے تھے. اس پر بھی ایک وہ پرانی انکوائریوں کو جو ہے وہ دوبارہ ری انکوائریز کو شروع کرا کے ان کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کرواتے ہیں. ایک طریقے سے انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ منگو خان صاحب کا ایس ایچ او دوبارہ شروع کرا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ وہ عبدار کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ جیل بھجوا دیتے ہیں اور دونوں کو جو ہے وہ
ڈسمس فرام سروس جو ہے اس پرانی انکوائری کے نتیجے میں کروا دیتے ہیں. حالانکہ اس پرانی انکوائری میں جو ہے جس میں 70,000 روپے جو ہے وہ خرد برد کرنے کا یا مالخانے سے ہڑپ کرنے کا ان دونوں پر الزام ہوتا ہے، اس کی انکوائری جو ہے وہ سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا قصوروار جو ہے اس وقت کے جو انچارج ہوتے ہیں سب انسپکٹر سیف الرحمان کو ٹھہراتے ہیں، اور سیف الرحمان کو اسی الزام میں جو ہے وہ سسپینڈ اور ریورٹ کرتے تھے، اور ان دونوں جو منشیوں کو جو ہے وہ اس میں فار فیچر یعنی 4 سال کی ان کی پروموشن روکنے کی سزا انہیں دے دیتے ہیں، اور معاملے کو وہیں پر پیچ اپ یعنی کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، ڈسپوزل کر دیتے ہیں. لیکن اب وہ ڈسپوزل شدہ انکوائری جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے یہ جو سابقہ ایس ایچ او منگو خان ہے وہ اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے اس انکوائری کو دوبارہ شروع کرواتے ہیں، اور جو ہے وہ ڈی ایس پی مارکیٹ غفار حسین کو جو ہے وہ انکوائری اس سے کرواتے ہیں، اور وہ اس انکوائری میں پھر انہیں جو ہے قصوروار حالانکہ نہیں ٹھہراتے، ان کو بے گناہ کرا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان دونوں کو ڈسمس فرام سروس کروا دیتے ہیں. اب میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے نعیم کھرل کی توجہ جو ہے اس جانب مبذول کروں کہ اس معاملے کی خود اپنے طور پر تحقیقات کریں کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے. آیا وہ دونوں منشی قصوروار ہیں یا ان کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے نمائندے کے ذریعے ہمیں جو اطلاع ملی وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے. ناظرین سے کہوں کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. سینٹرل پولیس آفس کا جو ایک کلرک ہے طارق خاصخیلی، خطرے کی گھنٹی، ایک بار سلطانی گواہ بن کر جو ہے وہ پولیس کے 2-3 ایس پیز کو جو ہے وہ جیل بھجوا چکا ہے. ایک سابقہ آئی جی جمالی کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسکینڈل جو ہے وہ کرپشن کا کھڑا کر چکا ہے اپنی گواہی کے نتیجے میں. وہی کلرک جو ہے طارق خاصخیلی کو اب سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر نے جو ہے آئی جی آفس کا جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ مقرر کر دیا ہے. یعنی ایک ایسے کلرک طارق خاصخیلی جو کہ خود اس وقت کرپشن کے الزام میں، بدعنوانی کے الزام میں جو ہے نیب کے تفتیش میں اس وقت شامل بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ شامل تفتیش ہیں، اس کلرک کو جو ہے آئی جی نے جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ بنا دیا ہے آئی جی آفس کا. یعنی اس جگہ کا اکاؤنٹ بنا دیا ہے جہاں پر جو ہے تقریباً 3 بلین کا بجٹ جو ہے وہ آئی جی کے پاس موجود ہے. اس کا نگراں یعنی اس کے سیاہ سفید کا مالک جو ہے وہ طارق خاصخیلی کو بنا دیا گیا ہے، جو کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ 3 ایس ایس پیز یعنی کہ تنویر طاہر، فدا شاہ اور غلام نبی کیروی کو جو ہے وہ جیل کی ہوا کھلا چکا ہے یا جیل بھجوانے کا وہ باعث یا سبب بن چکا ہے. اور جمالی جو سابقہ آئی جی تھے ان کے خلاف بھی کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل وہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اے ڈی خواجہ کے دباؤ میں آ کے یا ان کے مشورے پر یا ان کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت کچھ کہہ دیا تھا اپنے ہی بڑے افسروں کے خلاف، جو کہ نارمل وے میں کوئی بھی کلرک یا کوئی بھی ماتحت نہیں کہتا. وہ کلرک طارق خاصخیلی کو آئی جی مشتاق مہر نے اس وقت آئی جی آفس کا اکاؤنٹنٹ مقرر کر دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی چونکا دینے والی خبر ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے آئی جی آفس کا اکاؤنٹنٹ بنوانے میں جو سب سے مرکزی کردار ہے یا جو سفارش جو کی ہے وہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے کی ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ یہ جو اب احکامات جاری ہوئی، جو تبدیلی ہوئی ہے، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ نے ایک طریقے سے اپنے ہاتھوں اپنی قبر خود کھدوائی ہے تو غلط نہیں ہوگا. مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈستا ہے. اب ایک ایسے کلرک کو جو ہے انہوں نے جو ہے اکاؤنٹنٹ آئی جی آفس کا بنا دیا، جو کہ پہلے ہی سلطانی گواہ بن کر جو ہے
3 SSPs کو جو ہے وہ جیل یاترا کروا چکے ہیں، اور غلام حیدر جمالی جو سابقہ IG تھے ان کے خلاف جو ہے بہت بڑے کرپشن کا اسکینڈل کھڑا کرنے میں انہی کا مرکزی کردار تھا۔ ایک ایسے خطرناک بندے کو اپنے دفتر کا اکاؤنٹنٹ، اس دفتر کا جہاں پر جو ہے 3 بلین کا بجٹ ہے، یعنی کہ آپ نے وہاں کا اکاؤنٹنٹ ان کو بنا دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بہرحال میں اس اپنے پروگرام کے توسط سے اپنے قابل احترام جو IG ہیں مشتاق مہر کو یہ خطرے کی گھنٹی سنا رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے الارم ہے، ان کے لیے خطرہ ہے، اور آپ آستین میں جو ہے وہ سانپ پالنے جا رہے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ کو ڈنگ مار سکتے ہیں۔ یہ پہلا اور آخری مثبت مشورہ جو ہے میں اپنے قابل احترام IG مشتاق مہر کو دے رہا ہوں کہ یہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں بہت بڑے سازش کا شکار ہو چکا، اس لیے کہ یہ سفارش کہاں سے ہوئی اور کہاں سے کون ڈور ہلا رہا ہے یہ اس کا علم آپ کو بعد میں ہوگا، لیکن میں آپ کو اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مزید جو ہے وہ کیا غلطیاں اور سرزد ہوں گی اس ایک پوسٹنگ کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کروں کہ چیف منسٹر جو ہیں سندھ کے مراد علی شاہ نے جو ہے وہ DSP نثار بروہی جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسمس کیا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر، یہ ڈسمس ہوئے تھے اسی بہت بڑے اسکینڈل میں کہ یہ جو ہے گانجو ٹھاکر پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو ہے پرنسپل تھے، اور 300 امیدواروں کو جو ہے انہوں نے خلاف ضابطہ بھرتی کیا تھا لین دین کے معاملے میں، لین دین کے چکر میں، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم سے ڈسمس فرام سروس کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چیف منسٹر نے محض انہیں پینشن اور دوسرے واجبات دینے کی غرض سے جو ہے انہیں صرف 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے بحال کیا، اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان کی بحالی کس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی؟ آیا پولیس رولز میں یا سندھ سروس رولز میں ایسا کوئی اختیار جو ہے چیف منسٹر سندھ کو ہے جو انہوں نے استعمال کر کے جو ہے وہ DSP جو ہے نثار بروہی کو جو ہے وہ بحال کر دیا تھا؟ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، پھر میرا وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا سفر جاری رہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں اب ہم اپنے اس پروگرام کی جانب جس کا عنوان ہے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے نرسری کے ایک معمولی سبزی فروش کے تھانے دار ارب پتی بیٹے کے بارے میں، یعنی کہ ایک سبزی فروش کا بیٹا پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، بھرتی ہونے کے بعد وہ SHO بنتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اربوں میں کھیل رہا ہے۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ جو ہے بہادر آباد اور فیروز آباد کے بہت سارے بنگلوں کا جو ہے بلا شرکت غیر مالک ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ جو پولیس افسر ہے یہ انہوں نے جو ہے اپنی سروس کی شروعات جو ہے وہ لبرٹی پولیس چوکی سے کی تھی، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کی سروس کا اختتام بھی جو ہے وہ اسی چوکی کے علاقے سے ہی ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے 2 PSO کے بہت ہی کلوز ہیں، ایک چیف منسٹر کے جو PSO ان کے، اور دوسرا جو ہے خود IG سندھ کے جو PSO ہیں ان دونوں کے بہت قریب ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ہی جو ہے وہ اپنا اس وقت کاروبار جو ہے وہ سنبھالے ہوئے چلا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو SHO ہیں یہ علی رضا
کی دریافت ہیں، یہ ان کو متعارف کرانے کا، ان کو نکھارنے کا، ان کو سنوارنے کا جو سہرا ہے وہ علی رضا کے سر جاتا ہے، جو کہ ڈی ایس پی فیروز آباد تھے، اور یہ اس وقت نئے نئے جو ہے وہ پولیس میں اے ایس آئی اپائنٹ ہوئے تھے اپنے دوسرے بیچ میٹ ہمایوں کے ہمراہ۔ اور اس وقت جو ہے فیروز آباد کے علاقے طارق روڈ پر جو ہے چینا جپٹی کی وارداتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جس پر جو ہے ڈی ایس پی علی رضا نے جو ہے وہ ان کے سربراہی میں جو ہے ایک پارٹی تشکیل دی تھی تاکہ یہ چینا جپٹی کی وارداتیں کم سے کم ہو۔ اسی غرض سے جو ہے وہاں پر جو ہے لبرٹی کے قریب جو ہے ایک پولیس چوکی بھی بنوائی گئی تھی۔ یہاں سے جو ہے اس پولیس افسر کی شروعات ہوتی ہے، جبکہ یہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، نہ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ جس تھانے کے حدود سے وہ اپنے پولیس کیریئر کی شروعات کر رہا ہے اسی تھانے کے علاقے میں وہ وہاں کا سب سے امیر ترین پولیس افسر بن جائے گا چند سالوں میں ہی۔ اور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ کراچی کے جو ہے وہ امیر ترین پولیس افسروں میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں نے کہا نا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہے بھی، میں نے نام ان کا نہیں لیا ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی لوگ میرا اس وقت پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس کی جانب ہے۔ حالانکہ وہ اتنی پیسوں کی فراوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اپنے جو ہے ان کے اس عیش و عشرت سے کیوں محروم میں کہا جاتا ہے کہ اب بھی جو ہے ان کے والد جو ہے وہ نرسری کے قریب جو ہے سبزی ہی فروخت کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے اپنے بیٹے کے جو ہے کروڑ پتی یا ارب پتی بننے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی زندگی ویسی کی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایک سب انسپکٹر ہیں چودھری سلیم، جو کہ پہلے اے سی ایل سی میں تھے، اب شیٹ کلرک ایسٹ کے جو راشد ہیں ان کی مہربانی سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے ثاقب اسماعیل میمن کے پی ایس او بننے میں کامیاب ہو گئی۔ یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ زون کے جتنے بھی یہ آرگنائز جرائم میں جو بھی معاملات ہیں ان کو جو ہے اب براہ راست جو ہے سب انسپکٹر چودھری سلیم ہی ڈیل کریں گے، اور انہی کی مرضی سے جو ہے تھانوں کے حدود میں جو ہے وہ آرگنائز جرائم چلیں گے اور نہیں چلیں گے، کس کو پرمیشن دینی ہے کس کو پرمیشن نہیں دینی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے اب کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ یہ چودھری سلیم ہی کریں گے۔ اس لیے انہیں جو ہے وہ اب ڈی آئی جی ایسٹ زون ثاقب اسماعیل میمن کا نیا پی ایس او مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخر بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہے کیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، بہت ہی حساس معاملہ ہے، یہ ایک الارم ہے، ایک بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے سندھ کے غریب سندھیوں کی، ان سندھیوں کی کہ جو گوٹوں میں اس وقت آباد ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے میمن گوٹ، گڈاب سٹی، یہ جو جتنے بھی گوٹ ہیں یہاں پر 100 سے زائد گوٹیں ہیں جہاں پر جو ہے سندھی جو ہے غریب جو لکڑہارے ہیں، دوسرے جو ہاری ہیں، دوسرے بہت ہی غریب قسم کے جو ہے وہ ان گوٹوں میں ابھی سے نہیں بلکہ سالہ سال سے، بلکہ ان کی 3 4 5 جنریشن جو ہے انہی گوٹوں میں جو ہے اپنی زندگی اب تک گزار چکے ہیں۔ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو گوٹ ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں شے رگ ہے، اس شے رگ جو ہے ہمارے اوپر کے حصے کو نیچے کے حصے سے جوڑنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر شے رگ کو آپ کاٹ دو تو پھر یہ جو ہے وہ انسان زندہ نہیں رہتا، یہ حصہ الگ ہو جاتا اور نیچے کا حصہ، دڑ کا حصہ نیچے کا حصہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ جو گوٹ ہے نا، یہ گوٹ جو ہے کراچی کے، یہ اندرون سندھ کو کراچی سے ملانے کا باعث باعث بن رہی ہے۔ اگر یہ گوٹوں کا سلسلہ آپ منقطع کر دیں تو حیدرآباد وہ الگ ہو جائے گا اور کراچی الگ ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو سازش یہ ہو رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو جو آپ طول دے رہے ہیں، گریٹر جو بحریہ ٹاؤن آپ بنا رہے ہیں، وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بحریہ ٹاؤن کو جو ہے کراچی سے جو ہے آپ اس کو جامشورو لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بظاہر تو ایک توسیعی منصوبہ ہے کہنے میں گریٹر بحریہ ٹاؤن کا کہ بھئی سندھ ترقی کرائے، یہ فلانا کرے، کراچی سے جامشورو تک جو ہے آپ نے بحریہ ٹاؤن کو پہنچا دیا۔ لیکن اس کے پس پردہ کیا سازش ہو رہی ہے؟ وہ سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان گوٹوں کو جو ہے وہ آپ مسمار کر رہے ہیں، ان گوٹوں کی جو شناخت ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہو۔
یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے وہ جن گوٹوں کے ذریعے جو ہے اندرون سندھ جو ہے وہ کراچی سے جڑا ہوا تھا اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. یعنی کہ دوسرے معنوں میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ آپ کراچی کو سندھ سے کاٹ رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، تو غلط نہیں ہوگا. اور اسی مقصد کے لیے جو ہے یہ آپ جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کو جو ہے آپ کراچی سے جامشورو تک لے جا رہے ہو. جو اس کے راستے میں جو گوٹ آ رہے ہیں 100 گوٹ جو کہ زمانہ قدیم سے 200 سال 300 سال سے یہ گوٹ آباد ہیں، ان گوٹوں کو جو ہے وہ آپ بلڈوز کر رہے ہو، ان کے غریب ہاریوں کو جو ہے وہ آپ مقدمات میں ملوث کر رہے ہو، ان کو مار رہے ہو جعلی مقابلوں میں اور ان کو آپ گرفتار کر رہے ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ بحریہ ٹاؤن کی توسیع پسندی ہے، اس کو توسیع کر رہے ہو، یا آپ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی خوفناک سازش پر عمل کر رہے ہو. یہ جو کچھ ہوا اس وقت 2 دن سے جو بحریہ ٹاؤن میں ہو رہا ہے، کیا ہے یہ احتجاج؟ کیا ہے یہ؟ کون سا پیغام جو ہے یہ جو ہے قوم پرست تنظیمیں جو ہے وہ دے رہی ہیں وفاق کو، یا جو اس سارے آپریشن کے پس پردہ جو قوتیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سندھی قوم پرست جو ہے وہ اس سازش کو بھانپ چکے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی شکل میں جو ہے یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو جو توسیع کیا جا رہا ہے، اس کی آڑ میں جو ہے سندھ کے 100 سے زائد گوٹوں کو مسمار کر کے بلڈوز کیا جا رہا ہے اور سندھ کی ان کی شناخت ختم کی جا رہی ہے. ایک جدید شہر آپ آباد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ٹانکا جو ہے وہ شیرگ آپ جو ہے کاٹ رہے ہیں، جو گوٹوں کی شکل میں اندرون سندھ کا جو ہے کراچی سے جڑا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ آپ کراچی کو جو ہے وہ سندھ سے الگ کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مختلف حساس اداروں کی رپورٹیں ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق دانشوروں کا، تجزیہ نگاروں کا، سب کا متفقہ جو ہے یہی کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور یہ جو اس کے اوپر جو اب احتجاج ہوا ترقی پسند کہنے میں یہ قوم پرست تنظیموں کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کا مقصد ہی یہ اپنا احتجاج یا اپنا یہ ریکارڈ کرانا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور یہی سب کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جس کا علم خود جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا سب کچھ دنگا فساد ہوا، پولیس کیوں خاموش تماشائی بنے رہی؟ پولیس کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ نے ان کو نہیں روکنا ہے، ان کو یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کو نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے؟ آخر کس نے حکم دیا تھا؟ ظاہر ہے اسی نے یہ حکم دیا تھا جس کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے کراچی کے ساتھ، اور سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے صوبہ سندھ کے ساتھ. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.